الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے حضرت امام الزمانہ اجل اللہ تعالیٰ کی خدمت میں، اس کے بعد رہبر عزیز و باقی مراجع اعظام کی محضر مبارک میں وثالثاً آپ تمام طلبہ و طالبات استاد محترم کو عید قربان کے موقع پر مبارکباد عرض کرتی ہوں۔ آج کی اس عظیم محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے جا رہی ہوں۔ مدعو کرتی ہوں نجمہ خاتون سے، آپ ڈائس میں تشریف لا کر تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں۔ محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الأطہار علی رسول اللہ وآلہ الأطہار۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ کلام پاک سے محفل کا آغاز کر رہی تھی۔ ایک اشعار کے ذریعے سے آج کی اس محفل کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں۔ زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تو یہ چہرہ کا نظارہ۔ پدر ہے مطمئن بیٹے کا، چہرہ پر بہاری تھا، چھری حلقوم اسماعیل پہ چلنے ہی والی تھی۔ اسی اشعار کے سہارے سے میں دعوت سخن دیتی ہوں سکینہ بانو سے، آپ ڈائس میں تشریف لا کر آج کے دن کی مناسبت سے تقریر پیش کرے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آج کا یہ بابرکت و باعثادت دن کے موقع پر امام زمانہ اجل اللہ تعالی و مقام معظم رہبری و باقی مرجع اعظام بالخصوص مکتب امام حسینی میں تشریف لائے ہوئے طلباء و طالبات استاد محترم کی خدمت میں خلوص و سلام و مبارکباد عرض ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج عید قربان ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی انعام اور عظیم عبادت کو بجا لا کر مخصوص آج جو مہینے کے میدان میں حاجی صاحبان موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور سنت ابراہیمی بجا لا کر دنیا کے لوگوں کو اصلاحات، امن و بھائی چارہ کا پیغام دیتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کرتے ہوئے، خواب اللہ کا حکم تھا، تو حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے یہ بات مادر اسماعیل بی بی حاجرہ کے سامنے رکھی اور جناب حاجرہ سے کہا، میرے بیٹے اسماعیل کو صاف ستھرا لباس پہناؤ اور بالوں میں کنگھی کرو، میں اسے اپنے دوست کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ بی بی حاجرہ نے حضرت ابراہیم کی اطاعت کی اور حضرت اسماعیل کو سجایا۔ جب گھر سے روانہ ہونے لگے تو جناب ابراہیم نے اپنی بیوی حاجرہ سے کہا، مجھے ایک رسی اور چھری لا دو۔ بی بی حاجرہ نے کہا، آپ تو دوست سے ملاقات کے لیے جا رہے ہو، رسی اور چھری کا کیا کرنا؟ جناب ابراہیم نے کہا شاید وہ قربانی کے لیے غوثان لے
مجھے ضرورت پڑے گی۔ بی بی ہاجرہ نے رسی اور چھری لا کر جناب ابراہیم کو دی اور حضرت ابراہیم جناب اسماعیل کو اپنے ہمراہ لے کر قربان گاہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں شیطان ایک بوڑھے شخص کی صورت میں بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور ہمدردی بھرا ہوا انداز میں نصیحت کرتے ہوئے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے جا رہا ہے؟ بی بی ہاجرہ نے کہا، اپنے دوست سے ملاقات کے لیے۔ شیطان نے کہا، ابراہیم اسے قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، وہ کون سا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو قتل کرے؟ شیطان نے کہا، ابراہیم کہتا ہے کہ خدا فرماتے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، میرے اور میرے اسماعیل کے 1000 جانیں رائے خدا میں قربان کر دیتی۔ کاش میرے 1000 بیٹے ہوتے تو میں سارے کے سارے رائے خدا میں قربان کر دیتی۔ نقل ہوا ہے بی بی ہاجرہ نے زمین سے کچھ پتھر اٹھائے اور شیطان کو مار کر اپنے سے دور بھگا دیا۔ اسی طرح شیطان حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے پاس بھی اسی انداز میں کہنے لگا اور حضرت ابراہیم و اسماعیل نے بھی شیطان کو پتھر مار کر دور بھگا دیا، جو کہ آج تمام حاجی صاحبان اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے شیطان کو کنکر مارتے ہیں۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اپنے الفاظ کے ساتھ آپ سبوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریر پیش کر رہی تھی سکینہ بانو۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے۔ کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اس کے بعد میں گزارش کرتی ہوں زہرا بانو اور ان کے ساتھیوں سے آپ سبھی ڈائس میں تشریف لا کر اپنا منقبت پیش کریں۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور محفل میں چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ نور محفل میں چادر تنی کرم آج کی رات ہے۔ نور محفل میں چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ نور محفل میں چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ نور محفل میں چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ مومنو آج گنجے صفا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت فلاح آج کی رات ہے۔
محفل میں چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور محفل میں چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور محفل میں چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، اپنے رحمت محفل پہ چھائے ہوئے، آسماں سے ملائک آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، جس کا درجہ فضا آج کی رات ہے، نور محفل میں چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور محفل میں چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور محفل میں چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور محفل میں چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد۔ جزاک اللہ، بہترین انداز کے ساتھ منقبت پیش کر رہے تھے زہرا بانو اور ان کے ساتھی۔ ایک اشعار کے ذریعے سے آج کی اس محفل کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں۔ ہوئے جبرائیل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس امتحان مقصود تھا عیسیٰ و جرأت کا، خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے خود ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ۔ انہی اشعار کے ساتھ میں گزارش گزار ہوں ریحانہ بطول حسینی سے آپ دائس میں تشریف لا کر منقبت پیش کریں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ خدا کے در میں علی قلاب لے آئے، جہاں چرا گن
ساتھ منقبت پیش کر رہی تھی ریحانہ بطول حسینی۔ یقیناً ہمیں آج ایک بہت بڑی عبادت سے خداوند عالم نے نوازا ہے۔ یہ وہ عظیم عبادت ہے آج پوری دنیا میں کروڑوں اربوں مسلمان اور اہل ایمان ادا کرتے ہیں، اور آئندہ بھی ہمیں امید ہے اس طرح کی محفلیں محمد و آل محمد کی شان میں سجانے کی توفیق عنایت کرے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں دعوت سخن دیتی ہوں ریحانہ بطول سے آپ ڈائس میں تشریف لا کر اپنا اظہار خیال پیش کریں پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے امام زمانہ اجل اللہ کی خدمت میں، وثانیاً رہبر عزیز و باقی مراجع اعظام کی خدمت میں، وثالثاً آج کی اس تقریب میں شرکت فرما طالبات و طالبات استاد محترم کو مبارکباد عرض کرتی ہوں۔ آج کے دن کی مناسبت سے چند اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتی ہوں۔ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی عظیم قربانی کو یاد دلانے رائج میں آئی ہوں۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے حد محبت کرتے تھے، کیونکہ حضرت اسماعیل ان کی زندگی کا حاصل اور 100 سال کی سختیوں کو برداشت کرنے کا صلہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ جناب ابراہیم کا حضرت اسماعیل کے بارے میں امتحان لے، اور امتحان بھی ایسا، وہ امتحان یہ تھا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بہار سے اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پر چھری چلائی اور اسے راہ خدا میں قربان کرے۔ اگرچہ اس حکم پر عمل کرنا بہت سخت تھا، لیکن جناب ابراہیم جو ہمیشہ فرمان خدا کے سامنے سر تسلیم کیے رہے۔ حضرت اسماعیل ایک طاقتور اور خوبصورت جوان تھے۔ ایک دن وہ شکار سے واپس آئے تو حضرت ابراہیم کی نگاہیں ان کی حسن جمال پر پڑی اور حضرت اسماعیل کی محبت جناب ابراہیم کے دل میں بیٹھ گئی۔ اب خدا جانتا ہے حضرت اسماعیل سے اس محبت کا امتحان لے۔ اس رات میں حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ خداوند قدوس حکم دے رہا ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربان کر دو۔ جناب ابراہیم جب بیدار ہوئے تو سوچ میں ڈوب گئے کہ یہ خواب رحمانی ہے۔ انہوں نے دوسری اور تیسری رات بالکل یہی خواب دیکھا تو انہیں یقین ہوا کہ یہ خواب رحمانی ہے، یہاں پر شیطانی وسوسہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جناب اسماعیل کو راہ خدا میں قربان کرنے کا پکا ارادہ کیا، کیونکہ حج کی عظیم ترین کانفرنس کے لیے قربان اور ایسا فداکاری کی ضرورت ہے تاکہ بارگاہ حق میں قبول ہو سکے، اور بارگاہ خداوندی میں حضرت ابراہیم و اسماعیل کی قربانی قبول ہوئی، اور حضرت اسماعیل کے بدلے اللہ تعالیٰ و تبارک نے ایک ڈونگا ذبح کر کے یادگار ابراہیم و اسماعیل کو آج تک تازہ رکھا ہے۔ اللہ پاک ہمیشہ ہم سبوں کو راہ حق میں قربانی دینے کی توفیق عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین انداز سے اپنی تقریر سماعت کی ہے ریحانہ بطول نے۔ ایک اشعار کے ذریعے سے آج کی اس محفل کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، خدا کے حکم سے تیرے لہو سے ہاتھ کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہو سے ہاتھ کرتا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرما باری پر، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرما باری پر، زمین و آسمان ہے
محمد سرور نجف کے شاہ کا دکھڑا سنانے جاؤں گا نجف کے شاہ کا دکھڑا سنانے جاؤں گا نجف کے شاہ کا دکھڑا سنانے جاؤں گا
علی خدا کے ولی کو منانے جاؤں گا۔ بہترین لب و لہجے سے منقبت سنا رہے تھے عرفان حسینی، مرتضی علی، جنید حسین، شاکر عباس اور محمد جوہری۔ آج کی یہ محفل عید قربان کے حوالے سے ہے۔ پیغمبر اکرامی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، قربانی حضرت ابراہیم کی سنت ہے جو کہ آج تک زندہ و جاری ہے۔ اللہ پاک ہمیں کار خیر اور عمل خیر کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ اب ملتمس ہوں حسینہ بانوں سے آپ دائس میں تشریف لا کر منقبت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد سرور۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ وہ پیاسا پیاسنے جس کی کیا سحراب دریا کو ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ علی کا خون زہرا کی دعا حسنین کی چاہت بنا ان سب سے جو مل کر اسے عباس کہتے ہیں۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ جو پاتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ جو تھا شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر اسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ اٹھا طوفان چلی آندھی زبی گردش کرے پھر بھی اسے آقا اسے مولا اسے عباس کہتے ہیں۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بارے محمد والے محمد سرور۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔
احسن تم جزاک اللہ. بہترین انداز کے ساتھ منقبت پیش کر رہی تھی حسینہ بانو. اس کے بعد میں گزارش کرتی ہوں حسینہ و ان کے ساتھیوں سے آپ ڈائس میں تشریف لا کر منقبت پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دل کی سادایا حسین سب کا ہو مرحبا یا حسین. میرے دل کی سادایا حسین سب کا ہو مرحبا یا نسل میں غیرت رہے گی جس نے کہا یا حسین. میرے دل کی سادایا حسین سب کا ہو مرحبا یا حسین. اس نور کی آمد ہوئی سجدے میں فاطمہ ہر دور کے یزید کا ہونے لگا فاطمہ. کربلا سے آواز آئی لو یا حسین. میرے دل کی سادایا حسین سب کا ہو مرحبا یا حسین. تقدیر نے کروٹ لی بسے کی رات میں ایمان کا سورج طلوع پھر ہو گیا رات میں. کھیلے کے در پر سر کو جھکا کر انہیں کہا یا حسین. میرے دل کی سادایا حسین سب کا ہو مرحبا یا حسین. میرے دل کی سادایا حسین سب کا ہو مرحبا یا حسین. اللہ جزاک اللہ. منقبت پیش کر رہے تھے حسینہ و ان کے ساتھی. تأمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر. تأمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر. کہا فرزند نے اے باب اسماعیل صابر تھے. خدا کے نام پر بندہ بے تعمیل حاضر ہے. خدا کے نام پر بندہ بے تعمیل حاضر ہے. چھری پتھر پہ رکھا اور ہاتھ حکم پر رکھا. اب میں عید قربان کے موضوع پر تفصیلاً روشنی لگانے کو مدعو کرتی ہوں. بے نظیر بانو سے آپ ڈائس پر تشریف لا کر آج کے دن کی مناسبت سے تقریر پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے حضرت بقیت اللہ امام زمانہ صلی اللہ کی خدمت میں وسانی ان کے نائب رہبر عزیز اور باقی مراجع
از دیم تمام طلبہ و طالبات کی خدمت میں تبریک عرض کرتی ہوں۔ خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر بجا لاتی ہوں کہ پاک پروردگار نے ہم سب کو پھر سے ایک بار اس عظیم محفل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا کی۔ یہ اللہ کا کرم اور ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہم سب ہمیشہ مکتب اہل بیت کی اصول قوانین پر عمل کرتے ہوئے ذکر اہل بیت اور دین خدا کی تعلیمات سے آگاہ ہوئے۔ آج عید قربان جو کہ پوری دنیا میں اربوں کی تعداد میں مسلمان 10 ذی الحجہ کا دن یادگار ابراہیم اور عبادت خداوندی کے طور پر مناتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے حکم خدا سے ذبح کرنے تیار ہوئے تو حضرت اسماعیل اپنے بابا جان سے فرماتے ہیں، بابا جان میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دے، چاہے جب تیز چھری میری گردن پر چلے تو میں تڑپوں اور آپ کا لباس خون آلود ہو جائے، جب گھر واپس تشریف لے جائے تو میری ماں کو تسلی دے اور ان کے لیے سکون کا موجب بنے، مجھے زمین پر سجدے کی حالات میں لیٹا کر ذبح کرے، یہ قربانی کی بہترین حالات ہے۔ اسی صورتحال میں آپ کی نگاہیں میری چیزیں پر نہ پڑے گی اور نتیجتاً محبت فطری آپ پر غالب نہ آئے گی اور حکم خدا پر عمل کرنے میں کوئی چیز مانع ہوگی۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ہاتھ پاؤں رسی کے ساتھ مضبوطی سے باندھے اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے امرا ہو گئے۔ جناب اسماعیل کی بلند ہمتی نے فرمان خدا پر عمل کرنے میں حضرت ابراہیم کی مدد کی۔ باپ نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی، اس لیے حکم خدا پر جلدی سے عمل ہو۔ تیزی سے چھری چلائی لیکن چھری کاٹ نہیں رہی تھی۔ جناب ابراہیم حکم خدا پر عمل میں نافع کی وجہ سے ناخوش ہوئے اور جذبات میں آ کر چھری زمین پر دے ماری۔ چھری حکم خدا سے بول کر کہنے لگی، خلیل مجھے کہتا ہے کاٹ، لیکن جلیل مجھے کاٹنے سے روکتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے مدد مانگتے ہوئے کہا، اب کیا کروں؟ جناب اسماعیل کہتے ہیں، چھری کی نوک میری حلق میں اتارے جس طرح اونٹ کو مہر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جناب اسماعیل کی تجویز پر کرنے ہی والے تھے کہ اسی وقت ان کے کانوں تک ندائے خدائی آئی اور ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا خوف سچ کر دیا۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم کی قربانی ذبح والے حکم خدا سے جانور میں تبدیل ہو کر بارگاہ خداوندی میں قبول و منظور ہوئی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے موضوع پر لب کشائی کر رہی تھی بے نظیر بانو۔ اس کے بعد میں تمام طلبہ و طالبات سے گزارش کرتی ہوں بھرپور جوش و ولولہ کے ساتھ سب مل کر انقلابی ترانہ پیش کریں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔
احسنتم جزاک اللہ. بہترین انداز کے ساتھ تمام طلبہ و طالبات دعائے انقلابی ترانہ پیش کر رہے تھے. آخر میں یہ دعائے خیر کے لیے مدعو کرتی ہوں شہناز بانو کو. آپ ڈائس میں تشریف لا کر اب دعائے خیر سے آج کی محفل اختتام کرے. بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات نهدي جميع الصواب. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تاب اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.